السلام علیکم ناظرین، پروگرام در پردہ کے ساتھ میں ہوں عائشہ ذوالفقار۔ مارکہ حق، دشمن کے تاریکی میں کیے حملے کا تاریخی جواب، اور ہر طرف پاک فضائیہ کے شاہینوں کا غلبہ اور دشمن بھارت کے فائٹر جہازوں کا ملبہ تھا۔ یہ تاریخی الفاظ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان مونومنٹ میں تقریب فتح سے خطاب کے دوران ادا کیے۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے سیاسی اختلافات کا خاتمہ اور فرسٹ پاکستان کا سلوگن بھی دیا۔ وزیر اعظم نے آپریشن بنیان مرصوص کو صرف تاریخی عسکری کامیابی ہی نہیں کہا، بلکہ جنگی مارکے کو ملکی غیرت اور حمیت کی علامت بھی قرار دیا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ قومیں اتحاد، قربانی اور محنت سے ترقی کرتی ہیں۔ انہوں نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ پاک افواج اور کمانڈرز کو بے مثال جنگی کامیابی پر خراج تحسین سے بھی نوازا۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کا ذکر بھی کیا۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس اور قومی سلامتی کو اولین ترجیح قرار دیا۔ تقریب سے خطاب میں صدر مملکت نے پاک افواج کی قربانیوں پر خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ بھارتی جارحیت کے خلاف پاک افواج کا رد عمل سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ ناظرین، مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص پاکستان کا ٹیگ اور کامیابی کا روڈ میپ بن چکا ہے۔ قومی غیرت و حمیت کی علامت اور فرسٹ پاکستان سے عبارت معروف بیانیہ بن چکا ہے، اور اسی تناظر میں مجھے کہنے دیجئے کہ 10 مئی 2026 کو ہم مارکہ حق کی فتح کا جشن ہی نہیں منا رہے، بلکہ ایک نئے پاکستان کے ظہور کا جشن بھی منا رہے ہیں۔ بات کریں گے فرسٹ پاکستان کے سلوگن پر، قومی حمیت اور غیرت کے نئے من جانب حق بیانیے کی، اور پاک فضائیہ کے شاہینوں کی 10 مئی 2025 کو مارکہ آرا جنگی آپریشن کی اور فتح سوم سپر سونک میزائل کی کامیاب لانچنگ سمیت پاک افواج کی نئی فارمیشنز کی بھی، جو نئے ڈیٹرنس قائم کر رہی ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق سفیر نائلہ چوہان بھی اور جاوید ملک صاحب بھی۔ جاوید ملک صاحب، آپ سے میں شروع کروں گی۔ مارکہ حق کی پہلی فتح، اور جیسے کہ وزیر اعظم نے فرسٹ پاکستان کا سلوگن بھی دیا ہے، آج پوری قوم کو پہلے پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کی اتنی زیادہ ماضی کی نسبت ضرورت کیوں ہے؟ جی عائشہ صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کو بھی، نائلہ صاحبہ کو، تمام دیکھنے والوں کو اس عظیم دن کی مبارک۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے عید ہے ہماری۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہادر افواج نے کس طرح سے ہمارے مادر وطن کا دفاع کیا۔ نہ صرف مادر وطن کا دفاع بارڈرز پہ کیا گیا، ہماری افواج نے کیا، شاہینوں نے ہماری فضاؤں کا کیا، میڈیا میں آپ جیسے لوگوں نے کیا، اور آف کورس ہر پاکستان کے طبقہ فکر کے لوگوں نے ایک بنیان المرصوص بن کے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنا رول ادا کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ اسپرٹ آف نیشنل یونٹی ہے جس کا اظہار غالباً پرائم منسٹر کر رہے تھے جب انہوں نے کہا کہ پاکستان فرسٹ، اور یقیناً پاکستان ہم سب کے لیے سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا تھا، میں جب یہ آج تقریب دیکھ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ دیکھیں، وہ جو دشمنان ہوں گے جنہوں نے یہ پلان سوچا ہوگا کہ ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے، خدا نخواستہ پاکستان کے جو اندر انٹرنل کچھ ڈفرینسز ہیں پولیٹیکل، ان کا فائدہ اٹھائیں گے، ملک کو نقصان پہنچائیں گے، اس کو کمزور کریں گے۔ آج وہ بیٹھ کے رو رہے ہوں گے، خون کے آنسو رو رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تو بالکل اپوزٹ ہو گیا۔ پاکستان کی تمام قوم متحد ہو گئی، ہم ایک بنیان المرصوص بن گئے۔ الحمدللہ یونٹی ہمارے اندر دوبارہ سے اس نے جنم لیا۔ پاکستان نے اپنے آپ کو ایسے ڈیفینڈ کیا کہ دنیا نے اس کو دیکھا۔ ہمارے جو شاہینوں نے ہماری فضاؤں پہ کس طرح سے ڈومینیشن کی، ان کے کتنے طیارے جو ہیں وہ مار گرائے، ان کو ملبہ بنا دیا، اور ہم نے دیکھا کہ ہماری قوم کیسے متحد ہوئی، اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ آپ نے دیکھا کہ ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں دنیا بھر میں تمام سیاسی جماعتوں پر اس میں مبنی جو ڈیلیگیشن تھا، بلاول بھٹو صاحب کی، جاوید صاحب، ہم اس کو کہیں کہ قوموں کی زندگیوں میں شاید ایسے لمحات کبھی کبھی آتے ہیں، اور مارکہ حق وہ لمحہ تھا یا موقع تھا جو پاکستانیوں کی زندگی میں آیا، خود کو پہچاننے کا بھی اور دنیا میں ثابت کرنے کا بھی۔ ایبسلیوٹلی، اور آج میں وہی سوچ رہا تھا کہ الحمدللہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھی غالباً، اور جو پلانرز ہوں گے، اسکیمرز ہوں گے، وہ مذموم سازشیں کرنے والے بارڈر کی اس طرف جو ہوں گے، وہ آج بیٹھے ہوئے رو رہے ہوں گے شاید جب ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ ہم تو تقریب منا رہے ہیں، الحمدللہ خوشی منا رہے ہیں، ہماری قوم متحد ہے، ہماری سیاسی اور عسکری کی قیادت جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ ہمارے ہر طبقہ فکر کے لوگ میڈیا کے اندر، چاہے وہ سوشل میڈیا میں ہوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے دانش مندانہ انداز میں انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا۔ وار آف نیریٹیوز کو لے کر انہوں نے جو ہے وہ جو جھوٹا نیریٹیو انڈیا بلڈ کر رہا تھا اس کو بالکل ناکام کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج الحمدللہ ہمارا ملک پہلے سے زیادہ متحد ہے، پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہے، اور پاکستان کی جو اسٹرینگتھ
اسٹیبلش ہوئی ملٹری فیلڈ پر اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ان گلوبل ڈپلومیسی, اور آج پاکستان الحمدللہ دنیا کے اندر ایک جو ایسا کانفلکٹ جو کہ پوٹینشلی تیسری جنگ عظیم بن سکتا تھا, اس کو روکنے کے لیے پاکستان اپنی سفارتی جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان ملیٹریلی, ڈپلومیٹکلی, انٹرنلی ہر انداز میں پہلے سے زیادہ بہتر اور مضبوط ابھر کے سامنے آیا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کریڈٹ ہمارے عوام کو جاتا ہے, ہماری لیڈرشپ کو جاتا ہے, ہماری عسکری قوتوں کو جاتا ہے, اور ہم تمام لوگوں کو جو دیکھنے والے سننے والے ہیں جن کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے الحمدللہ کہ ہم ایک پاکستانی ہیں, پاکستان کمز فرسٹ. پولیٹیکل ڈفرینسز ضرور رکھیں, دیکھیے جمہوریت کے اندر آپس میں مختلف آراء کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارا ملکی مفاد ہوتا ہے, اس کے لیے ہم سب کو ایک پیج پہ ہو کر ایک قوم بن کے سوچنا پڑے گا, اور یہ وہ اسپرٹ عائشہ صاحبہ آج ہمیں نظر آ رہی ہے جس پہ ہمیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور پولیٹیکل ڈفرینس تو ہر ملک میں ہوتا ہے, ہر ملک میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے اور حکومت بھی ہوتی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ایسا موقع آئے تو وہ ڈفرینسز کو دور کر کے آپ ایک ہو جائیں. نائلہ صاحبہ, اس ایک سال میں پاکستان نے بہت کچھ دیکھا. ایران جنگ میں پاکستان کی ثالثی کے کردار کو تسلیم کیا گیا, سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہے وہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کے علاوہ امریکہ, روس اور چین کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات میں ماضی کی نسبت ایک بہت بہتری والا جو تعلقات ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. آپ بطور سفیر ان کامیابیوں کو, ان تمام معاملات کا جو کریڈٹ ہے آپ مارکہ حق کو دیتی ہیں؟ بالکل دیتی ہوں جی, بیکاز آئی تھنک یہ مارکہ حق یا بنیان المرصوص یہ ایک گیم چینجر تھا. ہم نے جنگ شروع نہیں کی تھی, ہم پہ امپوز کی گئی تھی. بالکل. اور دشمن نے 4 فیکٹرز مس کیلکولیٹ کیے تھے. ایک تو یہ کہ ان کو یہ گمان تھا کہ شاید آپ کی ملٹری اور سول لیڈرشپ میں بہت خلا ہے, سو پاکستان کی انسٹیٹیوشنز بکھری ہوئی ہیں, اس لیے وہ کمزور ہے ڈیسیجن میکنگ میں. دوسرا ان کی کیلکولیشن تھی کہ آپ کی اقتصادی حالت اتنی کمزور ہے کہ آپ میں اتنا دم ہی نہیں ہوگا کہ آپ ان کے جنگ میں سامنے آ سکیں ان کے مقابلے میں. بالکل ٹھیک. تیسرا انہوں نے سوچا کہ پاکستان کے عوام, ان میں پاکستانیت ہے ہی نہیں, سو وہ ان کی جو لائلٹیز ہیں وہ شاید پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں. اور یہ تینوں ایلیمنٹس ان کی ٹوٹل مس کیلکولیشن تھی. بیکاز جب انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا, اور میں عموماً پوچھتی ہوں کہ وہ جو لاشیں تھیں وہ کن کی تھیں, کیونکہ جو لاشیں انہوں نے دکھائیں انہوں نے تو کہا ہم زندہ ہیں, اور سوشل میڈیا میں آ کے کہا کہ ہم زندہ ہیں. بالکل. تو پھر وہ کون لوگ تھے جن کی لاشوں کو دکھایا جا رہا تھا, اور پھر کس طرح سے 10 منٹ کے اندر ہی انہوں نے جو ہے FIR بھی کٹا لی. اینڈ انڈیا وانٹڈ ٹو ہیو اے نیو نارم کہ جی جب ان کا دل چاہے گا وہ آپ پہ جو ہے وہ حملہ کر سکتے ہیں آن دا پریمس کہ یو آر اے ٹیرر اسپانسرنگ کنٹری, وچ واز اے لائی. آپ دیکھیں بمبئی اٹیک میں بھی ہم نے کہا تھا کہ نیوٹرل آپ ان کو بلائیں انویسٹیگیشن کو اور پروف کریں کہ یہ پاکستان اس میں ملوث تھا, لیکن انہوں نے اس میں بھی اتنی کہانیاں بن کے جھوٹ آپ کے متھے لگایا. ابھی بھی ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہی FIR کٹے گی انڈیا نے بس کہہ دیا اور دنیا نے مان لیا, لیکن اس دفعہ یہ ان کی نہیں چلی. اور آپ دیکھیں کہ اتفاق سے اس وقت پاکستان also had the presidency of UN Security Council. تو آپ نے ایمرجنسی میٹنگ کی UN میں اور ادھر بریفنگ دی اپنے نیریٹو کی. ساتھ ہی آپ نے جو ہے اسلام آباد میں آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جو آپ کے فارن منسٹر بھی ہیں انہوں نے ڈپلومیٹک کور کو ایڈریس کیا. DG ISPR نے جو ہے وہ ایڈریس کیا. آپ کی ایئر فورس نے جو ہے بریفنگ دی ایگزیکٹلی کہ کدھر کدھر کس طرح سے ہوا. بالکل. تو انڈیا کا جو نیریٹو تھا وہ ان کے اوپر اٹ واز اے myth buster. India that was creating a myth of being a superpower, being the 5th largest economy, وہ پتہ چلا کہ انڈیا میں تو صرف 3 خاندان ہیں جو پورے ملک کی دولت سنبھالے, باقی تو غربت میں ہے. ان کی فوج تیار نہیں تھی جنگ کے لیے. تو جو انڈیا کا myth تھا وہ ٹوٹا.
اور پاکستان کا جو امیج تھا، جو کہ انڈیا، مودی صاحب کہہ رہے تھے آپ کو آئسولیٹ کر دیں گے اور آپ کو جو ہے بالکل نیست و نابود کر دیں گے، وہ خود ان کے اوپر پڑ گئی. کہتے ہیں نا جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں خود گر جاتا ہے، اور انڈیا کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ وہ اپنے گڑھے میں خود ہی گر گئے. تو اور نائلہ صاحبہ، پاکستان کے لیے جس طرح اتنا انڈیا گیم کہہ رہا چینجر ہے ہوا. کہ آپریشن سندور 2 ابھی جاری ہے، آپ کے خیال میں کیا انڈیا دوبارہ وہ غلطی کرے گا؟ کیونکہ ایک سال میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے بہت سارے واقعات ہوئے. اس سال کے شروع ہونے پہ ہم نے دیکھا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے، ہمارے جو عام لوگ تھے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اس دہشت گردی کے پیچھے. تو کیا ہم اس کو آپریشن جو سندور تھا اسی کا حصہ سمجھیں، یا انڈیا کچھ اور کرنے کی سوچ رہا ہے؟ دیکھیے، انڈیا چین سے نہیں بیٹھے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ایران پہ اٹیک ہو رہا تھا، اس سے ایک دن پہلے مودی صاحب تل ابیب گئے ہوئے تھے اور نیتن یاہو سے بڑی جھپیاں بھی ماری تھی. جی جی. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انڈیا stands firmly with Israel on its fight against terrorism. So here terrorism کو وہ اسلام سے مناسبت دے رہے تھے. اور اسرائیل کا ہیکزاگون آف الائنس کا انڈیا پیوٹ بن گیا. سو آپ کے اوپر جب پہلگام کے دوران بھی جب اٹیکس ہوئے، جب سندور ہو رہا تھا، تو اسرائیلی ڈرونز تھے. تو یہ جو ان کی سینرجی ہے، میرا نہیں خیال اسرائیل چین سے بیٹھے گا ایز فار ایز ایران از کنسرن، اور انڈیا چین سے بیٹھے گا ایز فار ایز پاکستان از کنسرن. بالکل. لیکن پاکستان کی اسٹریٹجی آپ دیکھیں، آپ کی ڈپلومیسی دیکھیں کہ آپ نے پہلے 4 ممالک کے جو ہے فارن منسٹرز کو آن بورڈ لیا. آپ نے ایک نیا کوڈ کی جو ہے وہ بنیادیں ڈالی، جس میں ترکی، پاکستان، سعودی عربیہ اور مصر مل کے اکٹھا ایک ایکسس آف ڈیفنس بنائے. جی جی. تو انڈیا کی جو نیفیریس ڈیزائن، جس سے وہ افغانستان میں بھی ان کو انسائٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف وہ حملہ کریں، پاکستان کے جو ہے اندر قتل و غارت کریں. ان کے را ایجنٹس آپ کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ سب جو ایلیمنٹ ہے اس نے انڈیا کو ایکسپوز کر دیا. جب انہوں نے کینیڈا میں مرڈر کیا، جب انہوں نے جو ہے امریکہ میں یہ افیکٹ کیا کہ ادھر بھی اس طرح کی کلنگ کرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے آپ کو کس طرح سے کارنر کری کیا، تو ان کے اوپر یہ ساری بات پڑ بالکل. گئی. اچھا جاوید تو صاحب، وہ کوشش ضرور کریں گے، ہمیں اس پہ کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جیسے آپ کے فیلڈ مارشل صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ یہ غلطی انڈیا نہ کرے تو اس کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اس دفعہ اگر کیا تو ہم ان کو اس سے زیادہ کڑا جواب دیں گے. بالکل. انڈیا کو جواب تو بہرحال دیا ہے فیلڈ مارشل نے بھی، اور وزیر اعظم نے بھی، اور پوری قوم نے بھی. جاوید صاحب، پلوامہ کے بعد پہلگام واقعہ، پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے، عالمی ایجنسیوں سے اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے. اور ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا اسرائیل سے بہت زیادہ اس کے اثر میں ہے، اور جس طرح اسرائیل نے 7 اکتوبر والے معاملے کے بعد غزہ کے حالات کیے ہیں، انڈیا کی بھی سوچ یہی تھی. لیکن جو جواب ملا یقیناً انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. تو آپ کے خیال میں کیا دوبارہ ایسی کوشش کرنے کی ہمت کرے گا انڈیا کہ پہلے پلوامہ، پھر پہلگام، اور اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے فالس فلیگ آپریشن ہوئے ہیں، تو کیا انڈیا کوشش کرے گا اسی طرح کا مزید فالس فلیگ آپریشن کرنے کی؟ دیکھیے، ان کی کچھ کوششیں تو جاری رہتی ہیں. جیسے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر کچھ ایسے عناصر کو وہ سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان پہ حملہ آور ہیں. اس طرح سے پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کے کافی واقعات جو ہیں ان کے تانے بانے وہاں سے جا کے ملتے ہیں. تو کہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مختلف حرکات و سکنات جو ہو ہی رہی ہیں، لیکن اب فل سکیل وار کرنے میں ان کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ پہلی وار جو انہوں نے کی، جس کو 1 سال کے بعد ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس نے تو ان کو بہت زیادہ خفت اٹھانی پڑی. نہ صرف ملیٹریلی وہ بالکل ڈیفیٹ جسے ہم کہتے ہیں شکست فاش کھائی انہوں نے، بلکہ ڈپلومیٹکلی وہ میں نہیں کہوں گا ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہوئے، بلکہ وہ انفیکٹ
स्ट्रेटेजिकली इररेलेवेंट हो गए हैं बिल्कुल। यानी दुनिया की इस वक्त जो डिप्लोमेसी हो रही है उसके सेंटर स्टेज में पाकिस्तान बैठा हुआ है। नायला चौहान साहब सीनियर सफारतकार हैं, वो आपको बताएंगी कि देखिए पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली माजी में कभी कभी बहुत नैरो लेंस से देखा जाता था। हमें कभी एफ पैक कहते थे, कभी क्या कहते थे, यानी ऑब्वियसली हमारी जो स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज थी उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया ग्लोबल स्टेज पर। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल डिप्लोमेसी के सेंटर स्टेज में बैठा हुआ है, एंड वी आर ट्राइंग टू मीडिएट बिटवीन सुपर पावर एंड वन ऑफ आवर नेबर्स। तो ये एक बहुत बड़ी जावेद साहब, हम ये कहें कि मार्का हक को ही इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि जैसे आप भी कह रहे हैं कि इससे पहले ग्लोबली हमें किसी और नज़र से देखा जाता था, लेकिन इस मार्के के बाद हमने देखा वो तमाम मुल्क, खासतौर पर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ किसी और नज़र से देखना शुरू किया कि पाकिस्तान ने मनवाया है खुद को इस जंग में। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि अगर कोई वहां पे जो पॉलिसी साज होंगे हिंदुस्तान के, वो तो शायद अपने नाखून नोच रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे हमने ये जंग करके क्या किया, हमने तो अपने आप को बिल्कुल इररेलेवेंट कर दिया, मिलिटरीली अपने आप को एक्सपोज कर दिया, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया, तो पागल ही होंगे अगर दोबारा हमला करेंगे। लेकिन अगर उनके दिमाग में ऐसी कोई खाम ख्याली है कि उनको मजीद शौक है करने का, तो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने बिल्कुल वाज़े अंदाज में कह दिया कि आप अपना ट्राई कीजिए, हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप दोबारा याद रखेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये कहता चलूं आयशा कि देखिए पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अमन पर मबनी है। देखिए हम तो दुनिया में अमन की काविशें कर रहे हैं, तो हम ये भी चाहेंगे कि अगर हम दुनिया में अमन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वाई वुड वी वांट कि हमारे खित्ते में अमन ना हो। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कोई हॉस्टिलिटी नहीं है। हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी का पिलर इज पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे जो हुकूमत इस वक्त बराजुमान है वो अनफॉर्चुनेटली जिंगोइज्म, वॉर हिस्टीरिया फैलाती है, पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसीज बनाकर वो अपने आप को गालिबन दवाम देने की कोशिश करती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वहां पे भी कुछ सीनियर एलिमेंट्स होंगे जो इस चीज को रियलाइज करेंगे। और देखिए इस खित्ते के अमन खित्ते के लिए अहम है कि यहाँ पे अमन हो। जंग किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। आपने देखी कि दुनिया की एक बहुत बड़ी सुपर पावर जो ईरान में भी जंग हो रही है, इसके बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने के बाद आज क्या बात हो रही है कि एक पेज होगा जिस पेज के ऊपर दोनों साइड्स जो है वो एग्री कर जाएंगे तो ये जंग खत्म हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, यानी एट द एंड ऑफ द डे आपको डिप्लोमेसी से ही मसले का हल करना है। तो मैं समझता हूं कोई भी दानिशमंद बंदा होगा अगर हिंदुस्तान में, तो वो तो यही समझेगा कि इस मसले हमें जंग का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे कुछ इस तरह के लोग जरूर वहां पर भी हैं यकीनन जावेद साहब, लेकिन उनको आगे आने का मौका नहीं दिया जाता और हमेशा उन लोगों को हम मेन स्ट्रीम में देखते हैं जो सिर्फ जंग की बात करते हैं। नाइला साहिबा, वजीर आजम ने अपनी तकरीर में ये बताया है कि अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी जवाब फील्ड मार्शल को मौसूल हो चुका है, यानी अमरीका ईरान सालसी में पाकिस्तान अभी भी कोशिशें ताहाल अपनी जारी रखे हुए है। इस बार आपके ख्याल में कामयाबी के कितने इम्कानात हैं? देखिए, कामयाबी को आप डिफाइन कैसे करते हैं? मसला ये है कि आप सालसी तो अमेरिका और ईरान के दरमियान करा रहे, लेकिन एक्चुअल कल्प्रिट तो इजराइल है। अमेरिका और ईरान पहले भी पीस टॉक्स उन्होंने की, ओमान ने उसमें सालसी की, लेकिन जब वो एग्रीमेंट के नजदीक पहुंच रहे थे तो इजराइल ने ईरान पे हमला किया था जो उनकी पहले 12 दिन की जंग थी। अब दोबारा जो है पाकिस्तान में जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हो रहा था, शुरू हो रहा था, अमेरिकी डेलीगेशन आ गई थी, तो उस वक्त इजराइल ने सदर्न लेबनान पे अटैक कर दिया था और उन्हें अच्छी तरह से पता था कि लेबनान ईरान के लिए एक सेंसिटिव पॉइंट है और वो उन्होंने जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन दिए थे उसमें लेबनान शामिल किया था। लेकिन फिर बाद में अमेरिका ने कहा नहीं लेबनान को शामिल नहीं करेंगे। तो अमेरिका अपना गोल पोस्ट चेंज करता रहा ड्यूरिंग दीज नेगोशिएशंस। पहले जो है वो न्यूक्लियर की बात नहीं हो रही थी, फिर न्यूक्लियर शामिल हो गया, फिर जीरो यूरेनियम पे वो पहुंच गए। तो स्टैंस इनका बदलता रहा है डिपेंडिंग ऑन इजराइल। नाइला साहब, इजराइल क्यों जंग से नहीं निकलना चाहता? इजराइल क्यों नहीं चाहता कि ये जंग बंदी हो? क्योंकि जो अमेरिका की जानिब से जंग बंदी के मामला चल रहे हैं इसमें इजराइल की रजामंदी तो नहीं है, वो क्यों नहीं चाहता कि जंग बंदी हो? वो इसलिए नहीं चाहता
کہ وہ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا اٹس این الیگل اسٹیٹ، اس کا کوئی باؤنڈری کبھی نہیں تھی ایز سچ. جی جی اور ہر سال یو این میں جب نیتن یاہو آتا ہے تو ایک نیا نقشہ لے کے آتا ہے. وہ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ ان کا جھنڈا بھی دیکھیں تو بیچ میں اس کے اسٹار آف ڈیوڈ ہے اور 2 بلو اسٹرائپس ہیں آن either side, which means کہ from Euphrates to Nile the star of David will shine. تو وہ اس کو ایک اپنا biblical justification کر کے ہر اس ملک کو جو وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی جو ہے یہ علاقہ تھا وہ ان کو انہیریٹنس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو سارے حضرت اسحاق کی اولاد کے نہیں ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی بھی اولاد کے ہیں جو کہ فلسطینی ہے، جو کہ رائٹ فل اونرز آف دیٹ لینڈ ہے. اور اس لیے ان کو وہ مطلب جینوسائڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا پورا کریں اور وہ چین سے نہیں بیٹھے. کیونکہ اگر آپ حضرت ابراہیم کا علاقہ دیکھیں فرام یوفریٹس ٹو نائل تو اس میں مصر بھی آتا ہے، اس میں سعودی عربیہ بھی آتا ہے، اس میں جارڈن بھی آتا ہے، اس میں لیبنن بھی آتا ہے، اس میں سیریا بھی آتا ہے، اس میں عراق بھی آتا ہے، اس میں ایران بھی آتا ہے. جی بالکل. اور کچھ پتہ نہیں کہ آپ تک بھی وہ پہنچ جائیں. تو اسرائیل جو ہے وہ اپنی ایکسپینشنسٹ اس کا ہے، اور اس میں جو ہے انڈیا جو ہے وہ جوائن ان کر رہا ہے بیکاز انہوں نے بھی اپنی myths of مہا بھارت was not a reality and it's a recent development last 200 years since BJP came into existence. اس سے پہلے there was no مہا بھارت. تو وہ بھی جو ہے سینٹرل ایشیا سے لے کے آگے تک وہ اپنی پھیلاؤ کرنا چاہ رہے. تو both Israel and India have hegemonist designs اور وہ اس ہیجمنی کے لیے تباکاری کرتے جائیں گے، ان کو چین نہیں آئے گا. ایک ہی سوچ اور ایک ہی مقاصد ہے. illegally لیا. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. نائلہ صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا، جاوید ملک صاحب بھی ساتھ ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور ماجد نظامی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، جاوید ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماجد صاحب، آج آرمی چیف نے کہا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان کی داستان ادھوری ہے. کیا آپریشن بنیان المرصوص کے حوالے سے ہم یہ کہیں کہ اس کی کامیابی اور پاکستان کا غیر معمولی سفارتی کردار کشمیر کے حوالے سے بھی معاملات کو تبدیل کرے گا؟ جی بہت شکریہ. اس پوری سچویشن کے اندر یہ ایک نہایت اہم معاملہ اس لیے بھی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جب بھی محاذ آرائی کشیدگی یا جنگ ہوئی ہے اس میں ہمیشہ میجورٹی کیسز میں کشمیر ہی بون آف کنٹینشن رہا ہے. ابھی ہم اگر پہلگام کی بات کریں تو وہ کشمیر کا انسیڈنٹ ہے، اس سے پہلے پلوامہ کی بات کریں وہ کشمیر کا انسیڈنٹ ہے. اسی طرح پھر جو سرجیکل سٹرائکس کی بات ہوئی، کارگل کا مسئلہ تھا، 1965 کی جنگ تھی، 1948 کی جنگ تھی. تو یہ ایک پوری ہسٹری ہے کہ جس میں پاکستان کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. لیکن 5 اگست کے اقدامات کے بعد سے ایسے لگتا ہے کہ شاید انڈین سائیڈ نے اس چیز کو ونس فار آل سیٹل کر دیا ہے، اور پاکستان اب صرف اخلاقی حمایت اور سفارتی حمایت کی جو ہے وہ بات کرتا ہے. انٹرسٹنگلی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے بالکل بات کی تھی جب گزشتہ سال جنگ بندی کے معاملات ہوئے تھے، اور انہوں نے اس کے اوپر بڑا ایک تفصیلی بیان بھی دیا تھا جس میں کشمیر کا بالکل تذکرہ آیا تھا. لیکن گزشتہ 1 سال میں وہ 50 سے زائد مرتبہ پاکستان کی تعریف تو کر چکے ہیں، طیاروں کے گرنے کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، جنگ رکوانے کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن کشمیر کے اوپر کوئی میننگ فل بات چیت امریکہ کی طرف سے انیشیٹ نہیں کی گئی، جو کہ میرا خیال ہے افسوسناک ہے. اور پاکستان کو مارکہ حق کی جو کامیابیاں ہیں، جو سفارتی کامیابیاں ہیں، ان کو 2 چیزوں میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے تھا، جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہوا. ایک یہ تھا کہ کشمیر کے اوپر کوئی پازیٹیو پیش رفت ہوتی، اور دوسرا یہ تھا کہ معیشت کے میدان میں کچھ نہ کچھ ایسی کامیابیاں ملتی کہ جس سے ہماری اکانومی کو سہارا ملتا. لیکن افسوس یہ کہ یہ 2 ایسے معاملات ہیں کہ جن کے اوپر
کوئی ٹھوس کام نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے جو ایک سال میں ہم نے 3 بڑی کامیابیاں حاصل کی تھیں، ایک مارکہ حق کی، دوسرا سعودیہ کے ساتھ ڈیفنس ڈیل کی، اور تیسرا پاکستان کی ایران اور امریکہ کے اندر جو معاملات میں انڈرسٹینڈنگ میں فیسیلیٹیشن ہے. ان 3 چیزوں کے باوجود بھی ہم ان 2 معاملات کے اوپر حکومت جو ہے وہ دنیا سے کوئی حمایت یا کوئی پازیٹیو خبر نہیں لے سکی. جی بالکل ٹھیک آپ نے. اچھا جاوید صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں دنیا میں طاقت کے توازن بدل رہے ہیں، چاہے وہ رشیا یوکرین وار کے حوالے سے ہو، یا پھر گزشتہ سال پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ ہوئی، پھر ابھی جو ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان چل رہی ہے. اتنی تیزی سے تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ طاقت کا توازن بھی بدل رہا ہے اور نئے اتحاد بھی بن رہے ہیں. جی بالکل، دیکھیے دنیا کی جو سفارتی ریلیشن شپس ہوتی ہیں آف کورس ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامکس بھی اس کو ڈومینیٹ کرتا ہے، ملٹری ریلیشن شپس بھی ڈیولپ ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک سٹینڈنگ ہے وہ تو گلوبلی اس وقت، اگر کوئی بھی شخص جو پاکستان کی سفارتی تاریخ سے واقف ہے وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ پاکستان از ایٹ دا پینیکل آف اٹس ڈپلومیٹک سٹینڈنگ. یعنی آج سے کچھ عرصے پہلے تک تو آپ کو یاد ہوگا شاید ہمارے اور امریکہ کے درمیان تھوڑی سی سرد مہری رہتی تھی، بلکہ ہماری ریلیشن شپ کو ٹرانزیکشنل بھی کہتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے ہارڈ پاور اپنی اسٹیبلش کی اس جنگ کو جیت کے، اس نے ڈائریکٹلی امپیکٹ کیا ہے ہماری گلوبل سٹینڈنگ کو، اور ہم نے پازیٹیولی ٹرانسلیٹ کی ہیں اپنی سکسیسز جو ملٹری گراؤنڈ پہ تھی ان کو ڈپلومیٹک سٹینڈنگ کو انہانس کرنے میں. آف کورس اس میں ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز آف کورس ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے یہ آف کورس ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے ریلیٹڈ ٹو امریکہ اور ایران، اس کی جو میڈیشن ہے وہ پاکستان اپنے کندھوں پہ لے کے چل رہا ہے. اٹس پلینگ اے ویری سنسیئر ایفرٹس ہے ہماری، لیکن یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے کیونکہ ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کبھی لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونے کو ہے، پھر کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے سوچنا پڑتا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میڈیا گلیئر سے باہر ہو رہی ہیں، پسے پردہ ہو رہی ہیں، اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ سینسٹیو معاملات ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے اگر انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، اور اس خطے میں اسٹیبلٹی آتی ہے، اور جو گلوبل اکنامک امپیکٹ اس جنگ کا ہو رہا ہے، بالخصوص آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے بعد جب یہ سب کھلتا ہے، تو جس طرف اشارہ ہمارے دوست کر رہے تھے، ہر پاکستانی یہ چاہے گا کہ ہماری جو گلوبل سکسیسز ہیں ڈپلومیٹک فیلڈ میں، یا پھر ہم نے یہاں پہ جو اپنا مارکہ حق بیٹل آف ٹروتھ کو جیت کے کیا، اس کو کسی حد تک اپنے انٹرنل چیلنجز کو اوور کم کرنے کے لیے بھی ہم یوٹیلائز کریں. لیکن ان دا ورلڈ آف گلوبل ڈپلومیسی تھوڑا وقت لگتا ہے. آئی تھنک 1 سال از ناٹ اے ویری لانگ ٹائم. ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا اگر کنسسٹنٹلی آگے بڑھتے رہیں، اسٹیڈیلی وی موو فارورڈ، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اثرات جو کہ مثبت طور پر ہماری اکانومی پہ بھی ہوں گے، اور باقی معاملات جن کی طرف اشارہ کیا گیا، آئی تھنک وہ بھی ہوگا. آئی تھنک ان دا رائٹ ٹائم. ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیلنج کو ہم نپٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تمام فوکس وہاں پہ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اگر اس سے ہم کامیابی سے اس کو ایک منطقی انجام تک لے جائیں، ایون دو کہ کوئی پراپر ایگریمنٹ نہ بھی ہو، ایک فریم ورک ہو، کوئی روڈ میپ آ جائے جس کے نتیجے میں یہ جو ایسکلیشن رکی ہوئی ہے یہ بالکل آبنائے ہرمز واپس کھل جائے، اور اس خطے میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی دوبارہ سے بحال ہونی شروع ہو. تو پھر ہم ڈیفینیٹلی ہماری جو نیو فاؤنڈ گلوبل ڈپلومیٹک سٹینڈنگ ہے اس کو ہم پازیٹیولی یوٹیلائز کر کے کشمیر یا دوسرے معاملات کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں. پر یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ پیراڈائمز ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ہم یہاں پہ فٹ کر سکتے ہیں، پر آف کورس ہماری جب گلوبل سٹینڈنگ بڑھے گی تو ہماری پوزیشن کو سیریسلی لیا جائے گا، اور لیا جا رہا ہے. And that will have a positive impact on our regional issues as well. بالکل ٹھیک. اچھا ماجد صاحب، پاکستان کا میزائل پروگرام امریکی پابندیوں کے سائے میں پروان چڑھا ہے، اور اسی طرح ہم نے ایران کے معاملے میں بھی دیکھا. بھارت کی میزائل ٹیکنالوجی کو امریکہ اور اسرائیل کی حمایت ہمیشہ سے حاصل رہی ہے. دونوں میں آپ فرق کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اب تو ایک بڑا واضح فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اس 1 سال پہلے کے معاملات میں پاکستان کا جتنا بھی ملٹری اکوپمنٹ ہے اب وہ وار ٹیسٹڈ ہے، اور پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے پاس جو بھی چیزیں موجود ہیں جنگ میں انہوں نے ان کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے. تو سادہ اور عام الفاظ میں یہ بات میرا خیال ہے کہ آڈینس کو سمجھ آئے گی کہ اسی وجہ سے پاکستان کے جو ڈیفنس ایگریمنٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا صرف جنگ نہیں لڑ رہے تھے بلکہ مختلف جو ٹیکنالوجیز تھیں وہ بھی آزمائی جا رہی تھی، اور پاکستان نے اور پاکستان کے ملٹری سیٹ اپ نے
रशियन टेक्नोलॉजी हो, अमेरिकन हो, इजराइल हो, उनको भी शिकस्त दी है। तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि अजरबैजान हो, लीबिया हो, बांग्लादेश हो, वो तमाम लोग इसके अंदर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इवन चाइनीज जो कंपनीज हैं जो ये सारी चीजें बनाती हैं, उनके ऑर्डर्स में इजाफा हुआ है। तो ये एक बड़ा फर्क है। जी। ये बात दुरुस्त है कि इंडिया ने यूएई के साथ अपना एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी किया है $3 बिलियन का, लेकिन फर्क ये है कि पाकिस्तान की जो चीजें हैं या पाकिस्तान का जो इक्विपमेंट है वो वॉर टेस्टेड है। मतलब उसके ऊपर एक ऐसी स्टैंप लग चुकी है कि जिसके साथ कामयाबी, जिसके साथ फतह को अटैच किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और यही चीज जो है वो पाकिस्तान को इंडिया की इन चीजों से जो है वो मुमताज करती है और बालातर करती है। अच्छा जावेद साहब, आज पाकिस्तान के लिए कतर का LNG आबनाए हुर्मस पार करके कराची पोर्ट की जानिब भी रवां है। देखा जाए तो ये बहुत गैर मामूली सिफारतकारी है। आपके ख्याल में कि ईरान से सऊदी अरब तक हमारे एनर्जी रिसोर्सेज के जो रास्ते हैं, क्या वो खुले हैं और क्या इससे पाकिस्तान को आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा? देखिए, पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है कतर के साथ LNG के हवाले से हमारा एग्रीमेंट तो मौजूद है। अब अगर कुछ शिप्स वहाँ से आई, बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन अल्टीमेटली तो ये एक मैं समझता हूँ वन ऑफ अरेंजमेंट के तहत हो रहा है, बिकॉज आबना हुर्मुज तो बंद है। लेकिन ऑफ कोर्स उसको बंद करने वाले जो हैं वो दोनों फरीकें, चाहे वो ईरान हो या अमेरिका, उनके साथ हमारे अच्छे रवाबित हैं। हम एक दो शिप्स तो ला सकेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तभी मुमकिन हो पाएगा जब ये अल्टीमेटली पूरी तरह से खुल जाएगी। पाकिस्तान की जो सफारतकारी है इसका महवर भी यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले का हल तलाश कर लें। मैं समझता हूँ आबनाए हुर्मुज को वेपनाइज करने का जो एक स्टेप लिया ईरान ने, उसने चीज़ों को मजीद कॉम्प्लिकेट किया। उसके बाद अमेरिका ने भी उसी चीज़ को अडॉप्ट करते हुए कंप्लीट ब्लॉकेड कर दी। दोनों चीज़ें मेरी नज़र में सही नहीं थी। जंग को हम रोकने की तरफ जा रहे थे, लेकिन ये ऑब्वियसली हमने सीज फायर उस हवाले से तो ले लिया कि बमबारी नहीं हो रही वहां पे, लेकिन जो ये आबनाए हुर्मुज के बंद होने की वजह से जो ग्लोबल इंपैक्ट दुनिया पे हो रहा है वो किसी बमबारी से कम नहीं है। देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी उसका असरात हो रहे हैं। आई थिंक जो लीस्ट अफेक्टेड है परहैप्स वो US है, बिकॉज उसकी डिपेंडेंस इस खित्ते से ऑयल के ऊपर उतनी नहीं है। लेकिन जो फार ईस्ट है, बिलखुसूस चाइना और वो तमाम ममालिक जो उस हिस्से में हैं दुनिया के, अगर आप वहां पे देखेंगी तो वहां पे काफी क्रिटिकल सिचुएशन है। और न सिर्फ ऑयल और गैस के हवाले से भी, बल्कि जनरली लॉजिस्टिक पूरी चेन डिसरप्टेड है, बल्कि ब्लॉक्ड है। तो इस हवाले से आई थिंक प्रेशर बढ़ रहा है। अभी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रिसेंटली जो विजिट हुआ था ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का चाइना की तरफ, वो भी उनको इसीलिए कहा गया था कि जो अपने मामलात हैं अमेरिका के साथ वो आप तय कर लीजिए, क्योंकि अगर वो तय नहीं होंगे तो मसला जितना भी ज्यादा प्रोलॉन्ग होता जाएगा, आई थिंक इट्स नॉट टेनेबल, ये सस्टेनेबल नहीं है इतना लंबा इसको चलाना। बिकॉज दुनिया पे खुदा न खासा अगर नेगेटिव रिसेशन शुरू हो जाती है, उसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बुरे होंगे, हम सब के ऊपर होंगे। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप भी, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो वो भी चाइना जा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी विजिट है चाइना में। हम उम्मीद करते हैं कि उन तमाम विजिट से पहले ये मसला हल हो जाएगा। आई होप सो। चैलेंजेस अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन उम्मीद जो है वो अभी जिंदा है। बिल्कुल ठीक आपने। माजिद साहब, अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वॉर सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान जंग नहीं थी, बल्कि जो टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जा रही थी दुनिया भर की, उसका भी एक तरह से मुवाजना किया जा रहा था। उसका भी कहा जाए कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और दुनिया देख रही थी कि किस टेक्नोलॉजी ने ज़्यादा कामयाबी हासिल की। तो फिर पाकिस्तान के सुपरसोनिक मिसाइल और इंडियन ब्रह्मोस के दरमियान आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, फर्क तो बड़ा वाज़ेह है और वो फर्क महसूस भी कर लिया गया, और इसी वजह से कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर ठहरी, क्योंकि यहाँ पर जो इक्विपमेंट था और उसको इस्तेमाल करने वाले, मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है कि जिसमें पाकिस्तान की जानिब से जब ISPR या एयर से लोग जो मौजूद थे, एयरफोर्स से, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी बड़ा एक रीजनेबल और एक बड़ा सेंसिबल कमेंट दिया था कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज वहां पे थी उसमें स्पेशली जो फ्रांसीसी राफेल थे, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया गया पाकिस्तान की जानिब से, बल्कि ये बताने की कोशिश की गई कॉम्बिनेशन बनता है कि जिसके अंदर जो लोग उन्हें चला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और उसके साथ टेक्नोलॉजी जब मिलती है तो उसके बाद फिर पता चलता है कि रिजल्ट क्या है। तो डेफिनेटली उसमें पाकिस्तान बिल्कुल वन स्टेप अहेड है, और इसीलिए हमने ये देखा है कि जब पाकिस्तान का सऊदी अरब से डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है तो उसके अंदर भी ये चीज बिल्कुल नोट की गई। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की वॉर के अंदर एक फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर रहा है। तो इस तरह की बातें भी हुई हैं।
اسپیشلی قطر کے ایکس پرائم منسٹر کی جانب سے کہ جی ایک مسلم نیٹو بھی ہونا چاہیے. تو وہ اگر اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں پاکستان ہی نمبر 1 ہوگا, کیونکہ باقی کسی مسلم کنٹری کے اندر کوئی اس طرح سے ہمیں کیپیبلٹی اس لیول کی نظر نہیں آتی جو پاکستان کے پاس ہے. تو اس میں بھی لیڈنگ رول پاکستان کا ہی ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 1 سال پہلے کے معاملات تھے یہ کوئی مختصر یا کوئی اس طرح سے بڑا بریفلی نہیں تھے, ان کا بڑا ایک لانگ امپیکٹ ہے اور ڈفرینٹ چیزوں کے اندر ان کا امپیکٹ ہوگا, پولیٹیکلی بھی ہوگا, ڈپلومیسی میں بھی ہوگا, ملٹری میں بھی ہوگا, اکوپمنٹ کے معاملات ہیں ان کے اندر بھی ہوگا. تو ان ساری چیزوں کے اندر فی الحال تو پاکستان جو ہے وہ ایک قدم آگے ہے. جاوید صاحب, جس طرح ماجد صاحب بات کر رہے ہیں کہ اسلامی نیٹو کی بھی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے, لیکن جو گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے جی سی سی کنٹریز میں آپسی ان کے جو آپس کے تعلقات دیکھے ہیں, تو کیا ہم اس میں بھی ان کو تقسیم دیکھیں گے؟ میری نظر میں تو تقسیم نہیں ہے. آف کورس اس کے بارے میں بات ضرور کی جاتی ہے کچھ معاملات میں, اوبیسلی ان کے اندر شاید مختلف آراء ہو سکتی ہیں. میری نظر میں وہ مختلف آراء ہونا کوئی تقسیم کا اشارہ نہیں دیتے. مختلف اوپینینز ہونا, دیکھیے آپ یوں سمجھیں کہ جی سی سی جو ہے وہ ایک اٹس لائک اے ون بگ فیملی, وہ اٹس لائک کزنز. ان کے درمیان کوئی تھوڑی بہت معاملات پہ اگر ڈفرینس آف اوپینین ہے بھی تو وہ اس حد تک اس کو ایگزیجریٹ نہیں کیا جانا چاہیے جس طرح سے کچھ سیکشنز آف دا میڈیا میں کیا گیا. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں یو اے ای اور قطر کے درمیان ایگریمنٹس ہوئے ہیں. جو پریزیڈنٹ ہیں یو اے ای کے, ان کی ملاقات بلکہ ریگولرلی کانورسیشنز ہوتی ہیں سعودی عربیہ کے جو پرائم منسٹر اور کراؤن پرنس ہیں ان کے ساتھ. بحرین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, عمان کے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہیں. تو تھنگز آر گوئنگ ریزنیبلی ویل. صرف یہ جو اوپیک کا جو ایک فیصلہ تھا اس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے اس کو ذرا تھوڑا سا اوور پلے کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن دیکھیے میں آپ کو یاد کراؤں کہ اوپیک جو ہے اس کے اندر قطر بھی ہے, قطر بھی جی سی سی میں ہے, لیکن وہ تو اوپیک میں نہیں ہے. تو اگر قطر اوپیک سے باہر رہ کے جی سی سی کا حصہ رہ یو اے بھی رہ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جاوید ملک صاحب اور ماجد نظامی صاحب, ہمارے ساتھ پروگرام سے اجازت دیں. اللہ حافظ.